أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما اور نہیں جعلناہم بنائے ہم نے ان کے جسدن جسم لا یأکلون کہ نہ وہ کھاتے ہوں الطعام کھانا وما اور نہ کانو تھے وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے، اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ جسدن جسم جثہ، اور فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ان میں اس اعتراض کا جواب ہے دراصل مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہی تو ہے۔ ان تمام اعتراضات کے ساتھ مطالبہ کیا تھا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، اس کا جواب ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں دوسرے دونوں اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ کیا بتایا گیا کہ اس سے پہلے تمام رسول جو ہم نے بھیجے بشر تھے، فرشتے نہ تھے، مرد تھے، عورتیں نہ تھے، اسی طرح وہ بے جان جسم نہ تھے جو نہ کھاتے ہوں اور نہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہوں، بلکہ وہ کھاتے پیتے بھی تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، جیسے تمہارے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے جد امجد یعقوب، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب ان سب کو بشر ہونے، کھانے پینے، بازاروں میں چلنے پھرنے اور صاحب اولاد ہونے کے باوجود رسول مانتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر کیوں نہیں مانتے؟ مشرکین خود خواہ پہلے زمانے کے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یا پھر ہمارے زمانے کے، سب کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ بزرگ کھانے پینے سے بے نیاز ہوتے ہیں، بیوی بچوں سے مستغنا ہوتے ہیں، دنیا کے دھندوں سے ان کا کوئی تعلق واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی نگاہ میں بزرگ اور پیر بننے والے حضرات کمائی وغیرہ چھوڑ کر خانقاہوں میں ڈیرے لگا لیتے ہیں۔ ان بزرگ کے بعض عقیدت مند ان کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور کر دیتے ہیں جن کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو مختلف ہم کرامات والی کتابوں میں تذکرۃ الاولیاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فلاں بزرگ نے کھانا نہیں کھایا، ایک دن ناغہ کیا، پھر 1 ماہ، پھر 1 سال، پھر ساری عمر۔ دیکھیں، عبادت، نیکی بہت وسیع اور عریض تصور ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں، آیت بر میں، آسان ترین ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ کیا ضرورت ہے ان جھنبھیلوں میں پڑھنے کی کہ مشہور کر دیں کہ اتنے سالوں سے کھانا نہیں کھایا، کپڑے نہیں پہنے، جنگل میں ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ رہبانیت کو رب نے بالکل پسند نہیں فرمایا، صرف لکڑی کی روٹی ہے، بس کبھی کبھی دانتوں سے کاٹتے ہیں، 12 سالوں سے نہائے نہیں، کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی پوچھے کہ یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ کامن سینس کی بات ہے۔ پھر اتنے عرصے کی نمازیں، روزے، وضو، غسل، آرام وہ کہاں گیا؟ آرام ہمارے جسم کا حق ہے۔ ان لوگوں کے ہاں یہ بزرگی ہے، جبکہ وہ 3 صحابہ جن میں سے ایک نے کہا تھا میں ہمیشہ ساری رات قیام کروں گا، کبھی بھی سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا تھا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا، روزے کے بغیر نہیں رہوں گا، تیسرے نے کہا تھا میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔
تو جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ تو ہمیں اسلام سادہ زندگی کا سبق دیتا ہے، درس سکھاتا ہے۔ ہم لوگ رمضان کے روزے رکھ کے اتنا ٹائم گزر جاتا ہے، ابھی تک ہمارے گلے نہیں ٹھیک ہوتے، بولا ہی نہیں جا رہا۔ ایک دن کسی بیمار پرسی کے لیے کسی کے پاس عیادت کے لیے جائے یا اٹینڈنٹ بن جائے اور ایک رات نہ سوئے تو اگلی رات ہم مریض ہو جائیں گے۔ ہاں تھوڑا کھائیں، تھوڑا پہنیں، تھوڑا بولیں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، یہ بھی کفار کے ایک غلط عقیدے کا رد ہے کہ اللہ کے رسول اور خاص بندے مرتے نہیں۔ کئی جاہلوں نے ایک عبارت بنا رکھی ہے جسے وہ قرآن کی آیت قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکنہم من دار الی دار ینتقلون۔ یاد رکھو اللہ کے ولی مرا نہیں کرتے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہہ بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فلاں بزرگ فوت ہو گئے ہیں تو یہ لوگ اسے گستاخ قرار دیتے ہیں، اس پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ قرآن کی آیات کو کھلا کھلا لیں، بالکل واضح سمجھیں۔ فطرت سے ہٹ کے جو بھی چیز ہے نا وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ پہلے گزرے ہوئے رسول ہمیشہ رہنے والے نہ تھے بلکہ اپنی طبعی زندگی گزار کر فوت ہو گئے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے، ہم انشاءاللہ اسی صورت میں آگے یہ پڑھیں گے بات، ہمیشگی نہیں رکھی، سو کیا اگر تو مر جائے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، حق کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين